وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. کلاس کوئز کر لیا سب لوگوں نے؟ جی 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 بازی کر لیا ہے. اوکے دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اسائنمنٹس آپ کی ہاف آف اٹ چیک ہو گئی ہیں، ہاف ان دا پروسیس ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہی اس کا ریزلٹ بھی آپ کے پورٹل پہ آپ کو مل جائے گا. آج کلاس کی طرف کرتے ہیں، دعا سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن میم آواز نہیں آ ومن رہی. شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیغمبر، عفو درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے: بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں۔ ان سب آیات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان کو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بھلائی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خیر کو ترقی دینی چاہیے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ آیات پڑھی کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ایک فرد پر بھی ہے، ایک جماعت پر بھی ہے، بطور امت تمام مسلمانوں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جو یہاں جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ یہ کہ حکومت وقت پر بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور پھر احادیث نبوی سے بھی اس کام کی بالکل نہیں آ رہی. اہمیت کتنی زبردست طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہو۔ اور اس سے اگلی آیت جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے درجے پر تمام امت پر یہ فرض ہے اور پھر اس میں ایک گروہ پر خاص طور پر فرض۔ تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے، یا کچھ لوگ اگر یہ فرض ادا کریں تو باقی لوگوں سے یہ فرض دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی دوسرے معنوں میں فرض کفایہ ہے؟ اس بات کی حقیقت یہ ہے
کہ یہ فرض عین بھی ہے اپنے ایک درجے میں اور فرض کفایہ بھی ہے اپنی دوسری حیثیت میں. فرض عین کس طرح ہے؟ فرض عین یہ کہ ہر شخص اپنے مخصوص دائرے کے اندر اپنی ہمت، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں کوئی منکر دیکھے، جہاں کوئی خرابی دیکھے، جہاں کوئی برائی دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور جو کوئی اچھائی کا کام اس کی نظر میں ہو اس کی طرف دوسروں کی توجہ دلائے. کیونکہ یہاں پر دو لفظ خاص طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے. معروف کا جو لفظ ہے وہ عرف سے ہے، پہچانا ہوا، وہ کام جو سب کو معلوم ہو، نون ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ عقلی طور پر اور شرعی طور پر وہ درست ہوں. اور منکر وہ چیزیں جنہیں انسان کی عقل یا شریعت درست نہ سمجھتی ہو. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن عقل کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں اور عقل ان کو پسند کرتی ہے، اور عقل کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں. اب ایسی صورت میں جب عقل اور شریعت آمنے سامنے آ جائیں، اس صورت میں عقل کی بات کو نہیں مانا جائے گا، شریعت کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ ہماری عقل کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سمجھ بوجھ اور حکمت پر مبنی چیزوں کا نام ہے. اب اگر ایک انسان کی عقل اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سمجھ بوجھ کو رکھا جائے، لہذا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کہا، انہیں معروف کہا، انہیں اچھا کہا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے کہا، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خواہ ہماری عقل میں پھر وہ بات نہ بھی آئے یا وہ پسند نہ بھی ہو تو بھی اس کو اپنانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اور اسی طرح منکر وہ چیز جسے عقل اچھا نہ سمجھے یا معاشرہ اچھا نہ سمجھے یا شریعت اچھا نہ سمجھے تو اس کو مٹانا اور اسے دور کرنا، اگر بظاہر وہ اذیت کا سبب ہو فوری طور پر یا مستقبل میں، تو وہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے. اور اگر بعض اوقات عقل کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتی ہو لیکن شریعت کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور لوگوں کو بھی اس سے روکا جائے. اور اسلام دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں. اسلام کا جو روٹ ہے سین لام میم سلم اور سلامتی، پیس، اس کے ساتھ ہی اس کے معنی میں سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، حوالے کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا بھی آتا ہے، کہ اپنی خواہش، اپنی عقل اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے. ایسی صورت میں انسان جب کسی معروف کی طرف دعوت دے گا، کسی خیر یا بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ سے سند یافتہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند یافتہ ہو. سند یافتہ ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں، کوئی حکم موجود نہیں، لیکن معاشرے میں وہ چیز ایک خیر، ایک بھلائی اور ایک اچھی نظر سے پہچانی جاتی ہے، تو وہ چیزیں بھی معروف میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح منکر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں وہاں حکم نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے یا منع ہے، لیکن ایک معاشرہ ان کو برا کہتا ہوگا. تو اس صورت میں بھی اگر وہ شریعت کے مزاج سے نہ ٹکراتا ہو تو معاشرے کے اندر جن چیزوں کو کبھی سمجھا جاتا ہے یا اخلاقی عیب سمجھا جاتا ہے یا برائی سمجھا جاتا ہے تو ان کو بھی دور کرنا، اور بظاہر جن چیزوں سے لوگوں کو اذیت یا تکلیف پہنچتی ہو ان چیزوں کو بھی دور کرنا اور اذیتوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو اس سے دور کرنا، خواہ انہیں اس میں اپنا فائدہ ہی نظر کیوں نہ آتا ہو. تو یہ ہم سب کا فرض ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر خیر ہیں لیکن حقیقت میں شر ہیں، یا بظاہر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی ہارم محسوس نہیں ہوتا لیکن لوگ اسے ایک اچھی چیز کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں.
تو ایسی صورت میں اس چیز کی برائی کو بھی واضح کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوری امت سے یہ تقاضا کیا گیا تو مراد یہ کہ ہر فرد امت کا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ جوان ہو، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کام کے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. اسی طرح خادم کے بارے میں کہا کہ خادم یعنی نوکر جو ہے وہ بھی اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو گویا ہر شخص کو ہر کیپیسٹی میں اس فریضے کو کسی نہ کسی طرح نبھانا ہے. جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کا فرض زیادہ بنتا ہے، جن کے پاس کم ہے ان کا فرض کم بنتا ہے، لیکن معاف کسی کو بھی نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد جب دوسرا حکم آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عام معاشرے سے ہٹ کر خاص طور پر مستقل طور پر یہ کام کریں گے، ایز اے پروفیشن یہ کام کریں گے. وہ کس طرح کہ جیسے کسی معاشرے کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کا وجود ضروری ہے. مثلا یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے یہ کہا جائے کہ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کا علاج کر سکے، اور اگر کوئی بھی نہ بنے اور لوگ یعنی فوت ہو جائیں اور بیمار ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کا گناہ جو ہے وہ ساری قوم کے سر پڑے گا، اس لیے کہ کیوں نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے شر اور اذیت سے بچایا. تو اس طرح یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے ایک معاشرے کے اندر ایک طبیب جو ہے وہ انسانوں کو اذیت اور تکلیف سے بچاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو بطور خاص اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور ان کے ذمے صرف یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود خرابیوں اور برائیوں اور تباہ کن کاموں کی طرف جانے والے امور کی اسٹڈی کرے اور ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے. اور پھر یہاں پر چونکہ آیت مکمل نہیں ہے تو آگے آتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو لوگ یہ کام دن رات نہ کریں وہ کیا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا جائیں گے اور دوسری امت کو بھی بچا لیں گے. اور اس کی مثال آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کشتی سے دی گئی کہ اگر کسی کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور کچھ لوگ پیندے میں سوراخ شروع کر دیں اور دوسرے ان کو نہ روکیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سوراخ کرنے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ وہ بھی ڈوب جائیں گے جو نہیں کر رہے ہوں گے اگر وہ انہیں منع نہیں کرتے. تو اسی طرح اگر کسی معاشرے کے اندر ایسے گروہ یا ایسے افراد موجود نہیں جو دوسروں کو برے کاموں سے روکے تو ہوگا یہ کہ پھر ایسا فتنہ اور شر پھیلے گا کہ جس میں وہ لوگ بھی لپیٹے جائیں گے جو برائی نہ کرتے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں خواتین کو بھی حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں نے کام کوئی کر لیا تو کافی ہے، ہماری تو ذمہ داری صرف گھر بار تک ہے اور اسی قسم کی نہیں. فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو گویا امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے. اسی طرح یہاں پر سنگولر صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو، ان سے بحث نہ کرو. جاہل سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر کسی برے کام سے روکتے ہیں اور وہ آگے سے الجھ پڑتا ہے آپ سے اور اس کو ماننا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے اور اس کا ایک حکمت بتائی گئی، ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم پھر کیا کرو، جواب میں اعراض برتو، اس بحث میں مت پڑو یا تو تکرار مت کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے. پھر فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت،
آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو. تو پھر اس سلسلے میں ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ انسان جو خیر اور جو حق اور جو اچھی بات معلوم ہے وہ احسن طریقے سے دوسرے کو بتا دے. کیونکہ یہاں تو صرف حکم دیا گیا، آگے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے تو بلایا کیسے جائے. اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو ٹیکٹفلی، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ. اور کیا کرو؟ والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی ایسی بھونڈی نصیحت کے ساتھ نہیں کہ جس میں وہ دین کے قریب آنے کی بجائے الٹا دین سے دور ہو جائے. اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت اس قوت اور اس صلاحیت کا نام ہے جس میں انسان بر وقت صحیح موقع محل کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح ڈیسیژن لے سکے اور صحیح معاملہ کر سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھجوائی. ان پیغمبروں سے کہا کہ تم ان پر لعنت بھیجو. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اور لعنت بھی قبول ہوتی ہے. حالانکہ لعنت بھیجنا کوئی پسندیدہ کام نہیں، لیکن یہ اتنے بڑے درجے کی برائی تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ لعنت بھیجے. کیا تھی وہ برائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جب وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے. اب آپ دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا ری ایکشن ہے، اس پر ہمارا کیا طرز عمل ہے، اس پر ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے حق کو پیش کریں گے تو اس کے بعد آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اب ذمہ داری دوسرے پر جا پڑے گی کہ حق اور ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، خیر کو اختیار کرتا ہے یا شر کو اختیار کرتا ہے. اور خیر کا اختیار کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں تو صاف صاف انداز میں کھول کر بات کریں. کسی چیز کے پھٹنے کے لیے تصدع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو وہ ایک مکمل یونٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، یعنی بالکل کلیئرلی اور الگ الگ واضح طور پر جو حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے وہ ان تک پہنچا دے. وقال تعالی انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے ایک سخت عذاب میں، کیونکہ وہ نافرمان تھے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ گزشتہ اقوام میں بھی یہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے اور لوگ ان کو روکتے نہیں تھے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب اس میں ڈبو دیے گئے اور اس ظلم کے نتیجے میں سب کو پکڑ لیا گیا کیونکہ وہ خدا کے نام. اب اس سلسلے کی چند ایک احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے. یغیر کا لفظ استعمال ہوا ہے تغییر، تغییر ہوتا ہے تبدیلی کو. اب تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوسٹ خالی کر دی جاتی. تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے چینج، کہ ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو وہاں لایا جائے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ ایک بری چیز کو ہٹا کر ایک اچھی چیز دی جائے. اگر آپ اچھی چیز نہیں دیں گے اور ایک برائی سے روک دیں گے تو یہ ایک مکمل عمل نہیں ہوگا، اس میں لوگوں کے اندر جو خلا رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص دن رات برے کاموں میں مصروف ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روکیں، تو اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ صرف زبانی کلامی اسے نصیحت نہ کریں، یعنی ہاتھ سے روکنے کا کہا گیا تو صرف ہاتھ سے اس برائی سے ہٹانا مقصود نہیں کہ اسے دھکا دے کے پیچھے کر دیا جائے، بلکہ کیا جائے کہ اس کی برائی کی بجائے اس کے لیے اچھائی کے راستے بھی تلاش کیے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ حکم دیا گیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں کہ منکر کو ہٹاؤ تو معروف کو لاؤ،
جب تک یہ کام نہیں ہوتا اور صرف خالی منکر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اور صرف برائی کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، یا اسی طرح کچھ بڑے نشے کے اور کچھ چھوٹے چھوٹے نشے کے عادی ہوتے ہیں. جیسے کئی لوگ چائے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو سگریٹ کا ہوتا ہے، کسی کو ہیروئن کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو ان کے اسی ماحول میں چھوڑ کر آپ ان سے سگریٹ کی ڈبیا لے لیں یا ان سے کوئی اور چیز چھڑانے کی کوشش کریں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر آپ ان کو اس کی بجائے کوئی اور مصروفیت یا کوئی اور طریقہ یا جگہ کی تبدیلی یا ان کے کام کی تبدیلی یا ان کی صحبت کی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ چیز اس کو تبدیل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مثلا ایک انسان جن دوستوں میں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، اگر اس کمپنی سے کسی طرح اس کو دور کیا جائے، یا ایک شخص اگر ایک خاص مخصوص کام کرتے ہوئے سگریٹ بہت پیتا ہے تو اس کام سے اس کو ہٹایا جائے یا اس ماحول سے اس کو ہٹایا جائے تو اس کے لیے وہ کام چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا. یعنی صرف اس چیز کو چھین لینا یا اس چیز کو توڑ دینا یا اس کو ہٹا دینا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَلْيُغَيِّرْ، اسے بدلے، اسے چینج کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے ہی اس کو کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو دل کے ساتھ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ایک شخص صرف دل میں ایک چیز کو برا سمجھے اور اس کا اظہار نہ کرے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ بہتر سے بہترین ہو. ہم دنیا کے معاملے میں کسی کمتر چیز پر رہنے پر اکتفا نہیں کرتے. اگر کپڑوں کا معاملہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کی نظر کیا ہوگی کہ مثلا ایک ہی قیمت میں اگر مختلف طرح کے کپڑے ہوں گے تو آپ صرف بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے ایک چیز کو نہیں اٹھا لیں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کریں گے کہ اس میں سے بہترین چیز کی تلاش ہوگی. اسی طرح اگر آپ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس اختیار میں آپ کا فیصلہ اور آپ کی کوشش اچھے سے اچھی چیز کے لیے. اسی طرح ایمان کے معاملے میں جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے، تو اس کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان بہترین چیز کا انتخاب کرے. اور اس بہترین چیز میں کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ، اور ہاتھ جو ہے دراصل سمبل ہے قوت، اتھارٹی، صلاحیتیں، کوشش، عمل. یعنی انسان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ایک خیر کو عام کرنے کی کوشش کرے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے، صرف سوچے نہ سوچے، صرف باتیں نہ بنائے. اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ زبان کو تو استعمال کرے. اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان کے درجے میں نہیں، بہت کمزور ایمان ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس امت میں اس کے حواری اور اصحاب ضرور ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھی ہوتے تھے جو ان نبی کا طریقہ اپناتے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے. ان اصحاب اور حواریین کے زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرنے لگے جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا. ایسے لوگوں سے اگر کوئی ہاتھ، زبان اور دل سے جہاد کرے تو ایسے سارے لوگ مومن ہیں. ان صورتوں کے علاوہ کسی بھی طریقے میں ایمان کا رائی برابر بھی درجہ نہیں ہے. یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ برائی نہیں اچھائی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو. خردل کے دانے کے برابر بھی پھر ایمان کوئی نہیں دل میں، اگر کوئی شخص برائی کے اوپر دل میں بے چین نہیں ہوتا. اگلی حدیث ہے ابو ولید عبادہ بن صامت سے، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، تنگی ہو یا فراخی، وہ بات ہمیں آسان لگے یا مشکل، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور یہ کہ ہم اپنے حاکموں سے جھگڑا نہیں کریں گے جب تک کہ کھلا کفر ان میں نہ دیکھیں یا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، اور یہ کہ ہر موقع اور ہر مقام پر سچی بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈریں گے، اسے خاطر میں نہ لائیں گے.
یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، یعنی ایک طرح سے عہد کیا تھا. انہوں نے تو ظاہراً عہد کیا، اور جب ان کی یہ بات ہمارے تک پہنچی تو یہ عہد کس معنی میں ہے کہ ہمیں بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کاموں کے کرنے کا دل میں عہد کرنا چاہیے. اگلی حدیث نعمان بن بشیر کی ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جس نے کشتی پر سواری کے لیے قرہ اندازی کی. بعض اس کے اوپر کی منزل میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل میں. نچلی منزل والے پانی لینے اوپر جاتے تو اوپر والے ناراض ہوتے. نیچے والوں نے کہا کہ ہم اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو اس حرکت سے نہ روکیں گے تو سب کے سب غرق ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کو اس حرکت سے روک دیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے تمام کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی برائیوں کو نہیں روکے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر معاشرہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی معاشرے کے اندر جراثیم پھیل رہے ہوں، کہیں گندگی کا ڈھیر ہو اور اس سے تعفن اٹھ رہا ہو اور وہ جراثیم کچھ لوگوں کو متاثر کیے ہوئے ہوں، اگر اس جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس گندگی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی اور وہ وبا سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور یہاں بھی پرہیز سے مراد یہ کہ انسان برائیوں کے اندر خود مبتلا ہونے کے اس کے چانسز ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگلی حدیث حضرت ام المومنین ام سلمہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے عمراء اور حکام مقرر کیے جائیں گے جن کی بعض باتیں تم کو اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوں گی اور بعض بری اور ناگوار. سو جس نے ان بری باتوں پر اظہار ناپسندیدگی کیا وہ بری الذمہ ہو گیا، اور جو شخص انکار کرے گا محفوظ ہو گیا. لیکن جس نے ان کی برائیوں کو پسند کیا وہ انہی میں شامل ہو گیا. یعنی جب انسان کسی برائی کو دیکھ کر اسے احساس نہیں دلاتا کہ یہ کام برا ہے تو اس صورت میں اس کا شمار بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا، خواہ وہ خود وہ کام نہ بھی کرتا ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسے حکام سے ہم جہاد اور قتال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ تم میں اقامت صلاۃ کا اپنا فرض انجام دے ان سے قتال نہ کرو. یعنی جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرے جب تک ان سے جنگ نہ کرو. ہاں اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف تم بغاوت کر سکتے ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. امام نووی نے اس حدیث کی تشریح کے طور پر فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے دل میں ایسے حکام کو برا سمجھا اور ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ پا کر خاموش رہا تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اپنی ذمہ داری پوری کر گیا، اور جس نے اپنی طاقت بھر تردید کر دی تو وہ معصیت کے بارے میں سلامت رہا، اور جس نے ان حکام اور اعمال پر خوشنودی اور رضامندی کا اظہار کیا اور ان کی پیروی کی تو ایسا شخص گناہگار ہوگا. اگلی حدیث ام المومنین ام الحکم زینب بنت جہش سے ہے رضی اللہ عنہا. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گھبرائے گھبرائے تشریف لائے اور آپ زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے بڑی خرابی اور مصیبت ہے. آج یاجوج و ماجوج کی روک والی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر آپ نے دکھایا، یعنی یوں اتنا سا سوراخ اس میں ہو گیا، اور وہ جب بڑھ جائے گا اور پورا ہو جائے گا تو وہ سب باہر نکل آئیں گے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے کہ ہم میں صالح اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خباثت، فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی تو ہاں نیک و صالح افراد کی موجودگی کے باوجود پھر قوم تباہ ہو جائے گی. مراد یہ کہ جب تک کسی قوم کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوں لیکن اچھائی کا پلو بھاری ہو تو وہ قوم سروائیو کر سکتی ہے، لیکن جب یہ بیلنس بگڑ جائے اور اچھائی کی بجائے برائی غالب آ جائے تو پھر تباہی آتی ہے اور اس میں اچھے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں مجلس آرائی سے احتراز کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نشست تو ہمارے لیے ناگزیر ہے،
کہ یہاں گفت و شنید سے معاملات روبرو یعنی راہ برا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجلس تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم راہ پر بیٹھو تو اپنی نظریں جھکائے رکھو، یعنی آنے جانے والوں کو گھورو نہیں اور ان کو دیکھو نہیں. تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دو، یعنی کوڑا کرکٹ، روڑے پتھر وغیرہ. سلام کرنے والے کو جواب دو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہاتھ سے بھی برائی سے روکا. اور وہ کس طرح کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا، یعنی اسے نہیں کہا کہ زبان سے کہ اسے اتار دو، بلکہ خود آگے بڑھ کر اسے اتارا اور پرے پھینک دیا. اور فرمایا تم میں بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری دبا لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مردوں کے لیے سونا پہننا تو کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا پہننا ایسا ہی ہے جیسے آگ پہن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی اور صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے بیچ دو یا کچھ اور کام لو. وہ شخص بولا خدا کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے بالکل نہ اٹھاؤں گا. حضرت ابو سعید حسن بصری کہتے ہیں کہ جناب عائض بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید بن زیاد کی مجلس میں آئے اور اس سے فرمانے لگے صاحبزادے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاکم لوگوں کے حقوق کو پامال کرے وہ ظالم ہے، دیکھو تم ان میں سے نہ ہونا. عبید اللہ کہنے لگا بس رہنے دیجئے، بیٹھ جائیے، آپ تو صحابہ کا چوکر یعنی بھوسا ہے، یعنی بچہ کھچا مال ہے. عائض بولے کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چوکر کی مانند بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو ان کے بعد اور ان کے علاوہ لوگوں میں ہیں. مراد یہ کہ اس کے منہ پر اسے کہا کہ وہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ دراصل تم خود ہی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسا ہو کر رہے گا کہ یا تو تم امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کا فرض ادا کرو گے، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سزا میں جکڑ لے گا. پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر وہ تمہاری دعا نہ سنے گا اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، نہ سنے گا اور نہ قبول ہوگی. اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچے درجے کا جہاد ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے. مراد یہ کہ صرف عوام سے برائی کو دور کرنا نہیں بلکہ حکمرانوں سے بھی دور کرنا فرض ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا، ایک سوال کیا جب آپ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے، یعنی بالکل سواری تیار کھڑی تھی اور آپ نکل ہی رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین جہاد کون سا ہے، سب سے اچھا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا جابر بادشاہ کے منہ پر حق بات کہنا. اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی کسی برائی کے مرتکب سے ملتا تو کہتا اے انسان تو اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. شروع میں کیا کرتا کہ کسی کو برا کام کرتے دیکھتا تو اسے کہتا نہ کرو، اور جب دوسرے دن اس سے ملتا اور اس کو اسی حالت میں مبتلا دیکھتا تو کچھ نہ کہتا، یعنی برائی سے نہ روکتا. اور پھر کیا کرتا؟ اس کے بعد اسی کا دوست ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتا. کیونکہ انسان جب برائی دیکھتا رہتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی کہ وہ اس کو برائی ہی نہیں لگتی اور انسان خود بھی وہی کچھ کرنے لگتا ہے. اور جب اکثر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، اچھے برے سب ایک ہو گئے. پھر یہ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے کفر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدود توڑ ڈالی، اور جو وہ ناشائستہ کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو وہ منع نہیں کرتے تھے. ان کی یہ حرکت بہت بری تھی. ان میں بہت سے ایسے آدمی آپ دیکھیں گے جنہوں نے کافروں سے دوستی کر رکھی ہے. آگے کے لیے جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے وہ بہت ہی برا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تم ضرور عمل بالمعروف کرو، برائیوں سے منع کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ان کو جبراً حق پر روکو، حق بات پر ان کو مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک دوسرے کے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی گئی تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے تو پہلے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، مگر جب عوام باز نہ آئے تو وہ علماء ہی ان کے مجلسوں میں ان کے ہم نشین اور ہم نوالا و ہم پیالہ ہو گئے، یعنی اچھے برے سب برابر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض سیاہ دل لوگوں کی طرح ان کے دل بھی میلے کر دیے، اور ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے لعنت بھیجی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے تکیے کے سہارے بیٹھے تھے، یعنی جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک ان کو حق پر قائم نہ کرو تمہارے لیے نجات نہیں، یعنی جب تک تم معاشرے سے برائیوں کو دور نہ کرو تمہارے لیے بھی نجات نہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان خود غرض ہو کے نہیں جیتا، وہ صرف اپنی خیر اور اپنی بھلائی اور اپنی نیکی اور اپنا تقوی نہیں سامنے رکھتا، بلکہ اسے اپنے سے زیادہ اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کنسرن ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ آیت تو پڑھتے ہو کہ اے اہل ایمان جب تم ہدایت پا جاؤ تو اپنی فکر کرو، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ سزائے عام میں سب کی گرفت فرمائے. اب یہاں یہ باب تو ختم ہوتا ہے، اگلا باب چونکہ ایک حدیث پر مبنی ہے تو اس میں اسی سے متعلق ہے، اور اس کا بھی موضوع امر بالمعروف ہی ہے، لیکن یہ اب کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود نہیں کرتا تو اس کا کیا انجام ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو مراد یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو بتانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنی طرف بھی احساس ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں تو میں کس طرح دوسروں کو روکوں. نہیں، دوسروں کو روکنا تو فرض ہے، لیکن جب انسان دوسروں کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنا بھی زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی بھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہ دوسرے کی اصلاح اور تبلیغ چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہ کرو. پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہوں وہ میں خود ہی کرنے لگوں. اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا جس سے اس آدمی کی انتڑیاں نکل پڑیں گی. وہ ان کو تھام کر وہ اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی چلانے کے لیے گھومتا ہے. اہل دوزخ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اتنی شدید تکلیف میں دیکھ کر، اور کہیں گے کہ اے فلاں تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے. وہ کہے گا تھا تو ایسا ہی، مگر میں خود نہ اچھی باتوں پر عمل کرتا تھا اور نہ بری باتوں سے رکتا تھا. یہاں ان لوگوں کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ جو صرف دوسروں سے بھلائی کی توقع رکھے لیکن خود اس سے قریب بھی نہ پھٹکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آج کا باب امانت کے بارے میں ہے. ریاض الصالحین کا باب نمبر 25. امانت کا لفظ عربی زبان میں
امن سے نکلا ہے. انسان اپنا مال کسی ایسے شخص کے پاس رکھے کہ جس پر اس کو بھروسہ ہو، امن ہو کہ وہ ضرور اس کو واپس بھی لوٹا دے گا، اور پھر اسی سے حقدار کو اس کا حق پورا دے دینا امانت کہلاتا ہے، اور اس کے حق میں کمی خیانت کہلاتا ہے. یہاں پر اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے الامر باداء الامانتی، امانت کی ادائیگی کا حکم. اس بارے میں آیات ہیں. قال اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، وقال تعالی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل اور حقدار کے سپرد کر دو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو سپرد کرنی چاہی، مگر وہ اس کے برداشت کرنے سے خوف زدہ ہو گئے اور انکار کر دیا، اور انسان نے اسے برداشت کر لیا کیونکہ وہ نادان اور ظالم تھا. یہ دو آیات ہیں. ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ تمام امانتوں کو عام ہے، ہر قسم کی امانت، کہ تم حقدار کو اس کی امانت واپس کرو. اس میں مال بھی آتا ہے، اس میں عہدے بھی آتے ہیں، یہاں دراصل میرٹ کی بات بھی ہے. لیکن دوسری جو امانت ہے اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور دین ہدایت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آسمانوں اور زمین پر پیش کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور پھر انسان پر پیش کیا تو انسان نے اسے اٹھا لیا. فرمایا کہ انسان بہت ہی نادان اور ظالم تھا. ظالم اس معنی میں نہیں کہ اس نے کوئی حماقت کی، مراد یہ ہے کہ اگر انسان اس امانت کو اٹھا کر اس کا حق ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، لیکن اگر وہ حق ادا نہیں کرتا اور اس سے غفلت برتتا ہے تو اس پر بھی ظلم کرتا ہے اور خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. اس میں پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ. وفی روایت وان صام وصلى وزعم انه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایک روایت میں یہ اضافہ مزید ہے خواہ وہ نماز روزہ کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. یعنی ایمان اور منافقت میں فرق جو ہے وہ عمل سے ہے، اور عمل کی کون سی چیزیں انسان کو مومن بناتی ہیں اور کون سی چیزیں منافق بناتی ہیں. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ جو ہے وہ کرنے والا مسلمان ہے پکا، لیکن اگر وہ اپنے معاملات میں خرابی کرتا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہاں پر ایک مکمل ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مومن وہ شخص ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کا بھی کھرا ہوتا ہے. اور منافقت کی نشانیوں میں سے جو 3 بڑی نشانیاں اس جگہ پر بتائی گئی، ایک اور حدیث میں آتی ہے روایت جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، وہاں پر ایک اور اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب جھگڑا کرے تو گالی پر اتر آئے. یہ بھی منافق کی علامت ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا یا سچ بولنا اس کے لیے برابر ہے، اسے کوئی اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا. اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اس کے خلاف کر جائے. اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوں، اس کے لیے تو لفظ میثاق استعمال ہوتا ہے. یہاں وعدے سے مراد عام روزمرہ زندگی میں انسان جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کسی چیز کے لین دین کا، وہ مراد ہے. اور اسی طرح امانت میں خیانت، کہ اگر اس کے پاس کوئی شخص اپنا مال یا کوئی اپنی عزت آبرو اس کے حوالے کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت نہ کرے، اس میں خیانت کر جائے. خیانت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ بالکل ہی وہ چیز غائب کر دی جائے، دوسرا یہ کہ اس کو بحفاظت اس طرح نہ لوٹایا جائے جس طرح کے لوٹایا جانا چاہیے. جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امانتی ہے،
المستشار مؤتمن، کہ اس کو بھی امانت کا پاس کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بات کے بعد میں یہ کہہ دے کہ یہ بات آپ کسی کو نہ کہیں تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے پاس امانت ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ چیز بھی امانت میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے زبان سے نہ بھی کہے کہ کسی کو نہ بتاؤ، لیکن اگر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ بات صرف آپ ہی کو کہی جا رہی ہے اور دوسرے کو نہیں کہی جا رہی، جو کہ اس کا ادھر ادھر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اور شخص تو اسے نہیں سن رہا، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ بھی خیانت میں آ جاتا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے لیکن روزہ رکھ کے بھی اگر یہ کام کرے تو اس کا روزہ فائدہ نہ دے گا. وصلی، اور نماز پڑھے، وزعم انہ مسلم، اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ شخص مسلمان ہے. اب دیکھیں کہ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن اصل اسلام کیا ہے؟ عمل سے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو ڈھال انسان کو حملے سے محفوظ رکھتی ہے. اب یعنی جنت ان کا لفظ جب آیا ڈھال کے لیے تو اس سے مراد یہ کہ دوزخ کی آگ سے بھی بچانے والا ہے روزہ، اور اسی طرح انسان کو بری چیزوں سے بھی بچانے والا ہے، برائیوں سے بچانے والا ہے. اگر انسان روزہ رکھ کر ہر بات کہتا ہے اور ہر غلط کام دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور کرتا ہے تو گویا اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بنا، آڑ نہیں بنا، اس نے وہ احساس اور شعور نہیں دیا کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ لڑائی جھگڑا کرے اور نہ شور و غل کرے، چیخے پکارے، اور اگر کوئی اور شخص اس کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے تو جواب میں کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی اس جھگڑے کو طول نہ دے بلکہ ختم کر دے. اگلی حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی ہے اور کچھ طویل حدیث ہے لیکن بہت ہی اہم حدیثوں میں سے ہے. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 باتیں بیان فرمائیں. ان میں سے ایک کا مشاہدہ تو ہم نے کر لیا اور دوسری کے ہم منتظر ہیں. کس بات کا مشاہدہ کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں پیوست کی گئی، پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے امانت کی روشنی سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا. یہاں پر کس امانت کا ذکر ہے کہ وہ احساس اور وہ شعور اور وہ یقین دلوں میں اترا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ایمان لائے گئے. تو یہاں امانت سے مراد ایمان ہے کہ جو دلوں میں اترا اور دلوں میں پیوست ہو گیا، دلوں میں اس نے جگہ بنائی اور پھر لوگوں نے اس ایمان کی وجہ سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا. تو پھر قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا کیا ہوا؟ یہ بھی ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی. اور دوسری نشانی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امانت اٹھ جائے گی. پہلی یہ کہ امانت آ گئی اور دوسری علامت اٹھ جانے کی بات. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے دیکھ لی کہ واقعی لوگوں کے اندر وہ ایمان اترا اور لوگوں کے اندر قرآن اور سنت اتری. اب دوسرا جو ابھی نہیں اور اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امانت کے اٹھائے جانے کے متعلق کہ آدمی حسب معمول رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت نکالی جا چکی ہوگی. خفیف سا اثر چھالے کی طرح باقی رہ جائے گا، جیسے اس میں پانی ہوتا ہے اور وہ نکل جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری صبح وہ اثر بھی زائل ہو چکا ہوگا. دوسری صبح وہ اثر بھی، یعنی وہ جو چھالا جیسے بنتا ہے نا تو ایک دم یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑی چیز ہے کوئی، لیکن جب اس کا پانی بہ جاتا ہے تو سکن بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایک دن تو وہ چھالا پھٹ جائے گا اور اس طرح امانت جو ہے وہ نکل جائے گی، اور دوسرے دن وہ جو اثر رہ گیا تھا وہ بھی مٹ جائے گا. جیسے تم اپنے پاؤں پر کوئی چنگاری گرا لو کہ اس سے آبلہ نمودار ہو جائے، وہ بظاہر تو تمہیں ابھرا ہوا نظر آئے گا مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ باہر سے تو کوئی چیز نہیں بھری جاتی، پانی ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک کنکر اٹھا کر اپنے قدم مبارک پر لڑکائی، یعنی اس طرح گرایا، اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا
کہ وقوع میں یہ واقع ہو جانے کے بعد لوگ صبح اٹھ کر، یعنی جس وقت یہ اثر امانت کا وہ بھی ہٹ جائے گا، لوگ صبح اٹھ کر اپنے کاروبار میں حسب معمول مصروف ہوں گے، مگر ان میں ایک بھی امانت دار نہ ہوگا، حتیٰ کہ بطور کہاوت کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک شخص امین ہے یا تھا، یعنی امانت اتنی ناپید ہو جائے گی کہ مثال دی جائے گی کہ وہ فلاں فیملی جو ہے یا فلاں گھرانہ جو ہے یا قبیلہ جو ہے اس میں ایک شخص بڑا امانت دار ہے یا تھا کبھی، کہ ڈھونڈنے کو امانت نہیں ملے گی۔ اور امانت کی تعریف یا کسی کو امین کہنے کی بجائے یوں کہا جائے گا کہ فلاں شخص کتنا طاقتور، مہذب، دانشور ہے، یعنی اور صفات کو اہمیت دی جائے گی، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، کہ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ جائے گی کہ کسی کے اخلاق کو یا کسی کے کردار کو ایمان سے پرکھا جائے۔ وہ تو صرف ظاہری جو صفات نظر آتی ہیں کہ وہ بہت انٹلیکچوئل ہے، بہت سویلائزڈ ہے اور بہت انرجیٹک ہے، یہ تین صفات اس سے لوگ پہچانے جائیں گے اور یہ لوگوں کی ایک پہچان ہو جائیں گے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ میں خرید و فروخت کے وقت بھاؤ تاؤ یا مال کی اچھائی برائی دیکھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھتا تھا، نہ پرواہ کرتا تھا کہ انسان کسی سے بھی معاملہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کہ کس سے معاملہ کروں اور کس سے نہ کروں، کیونکہ صاحب معاملہ اگر مسلمان ہے، یعنی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا دین اس سے میرا حق دلوا دے گا، تو مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی دھوکہ دے گا، یعنی وہ مجھ سے خیانت یا ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اور اگر صاحب معاملہ یہودی اور نصرانی ہے، یعنی غیر دین کا ہے، تو اس سے میرا حق اس کا سردار کا ڈر پورا دلا دے گا، وہ جو ان کے نقیب تھے یا ان کے ذمہ دار تھے۔ مگر آج میں آنکھ بند کر کے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرتا سوائے فلاں فلاں کے، کیونکہ نام کے مسلمان تو بہت سے ہیں، حقیقت کے مسلمان نہیں ہیں۔ اس حدیث کو دیکھ کر اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں اور خود اپنی ذات کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ اگلی حدیث حضرت حذیفہ اور جناب ابو ہریرہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یکجا کریں گے، تو ان میں سے اہل ایمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت وہ جنت کو بالکل اپنے سامنے دیکھیں گے، نظر آ رہی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ بابا جان ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیجئے۔ تب حضرت آدم فرمائیں گے کہ بچوں تم کو جنت سے نکلوانے کا باعث میری ہی لغزش تو تھی، میں اس کام کے لیے موضوع نہیں کہ جس جنت سے مجھے نکال دیا گیا ناراضگی کے ساتھ وہ میں اس کا دروازہ کھلواؤں تمہارے لیے۔ میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں، میں تو پس پردہ خلیل تھا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے روح در روح کلام فرمایا، کہ میں دوست تھا، اللہ نے مجھے دوست بنایا لیکن مجھ سے کبھی کلام نہیں کیا، تو میں آج کلام کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، جھجک ہوتی ہے نا۔ تو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس طرح کلام کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اب یہ ان کی علامات ہے کہ کس کو کس طرح کی فضیلت ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں۔ تب وہ اہل ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہی درخواست کریں گے، تب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اذن شفاعت ہوگا اور امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، وہ آ کر پل صراط کے دائیں بائیں رخ کھڑے ہوں گے آمنے سامنے۔ اس وقت تم میں سے پہلا گروہ پل صراط سے بجلی کی مانند گزرے گا، جیسے الیکٹرک لفٹ پر ہوتا ہے کوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، بجلی کی مانند گزرنے کا کیا مطلب ہے؟
ہمیں تو یہ بات شاید ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے، لیکن اس دور میں تو لوگوں نے اتنی تیز رفتار کوئی چیز نہیں دیکھی تھی سوائے کہ آسمان سے جو بجلی اترتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کتنی تیزی سے لمحے بھر میں جا کر پلٹ آتی ہے، کرنٹ کتنا تیز ہوتا ہے اس کا. پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ انسان کی تیز دوڑ کی طرح. رفتار کا یہ فرق اعمال کے سبب ہوگا. اس وقت تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑا رب سلم رب سلم، اللہ سلامت رکھنا، اے رب سلامت رکھنا، کہ ورد میں مشغول ہوں گے کہ میری امت گزر رہی ہے کوئی نیچے نہ جا پڑے. پھر کمزور اعمال والے گزریں گے، حتیٰ کہ ایسے آدمی آئیں گے کہ وہ پاؤں سے چلنے کی سکت بھی نہ رکھتے ہوں گے، گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہوں گے. پل صراط کے دونوں جانب انکڑے سے لگے ہوں گے، یعنی ایسی چیزیں لگی ہوں گی کہ جو الجھانے والی ہوں گی، جیسے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں، جن کے متعلق حکم الہی ہوگا کہ ان کو یہ انکڑے جکڑ لیں تو وہ ان کو جکڑ لیں گے. بس جو شخص چرکا کھا کر بھی گزر گیا وہ بھی نجات یافتہ ہوگا. نہیں گزر گیا، اگرچہ چیز نے پکڑنے کی کوشش کی، کپڑا پھٹا یا کچھ، لیکن گزر گیا. اور کچھ اوپر تلے دوزخ میں جا پڑیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہوگا. اب آپ شفاعت کس کی کرائیں گے؟ صرف ان کی جو اس کے اہل ہوں گے، اور جو اس کے اہل نہیں ہوں گے وہ جا پڑیں گے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر ہے. کہ جس طرح کوئی شخص 70 سال سفر کرتا رہے گویا کہ پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، تو جہاں جا پہنچے جہنم اتنی گہری ہے. اگلی حدیث ابو خبیب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر جو تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، کہ جب جنگ جمل پیش تھی تو میرے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور میں ان کے پہلو میں آ کھڑا ہوا تو کہنے لگے بیٹے آج ظالم یا مظلوم کوئی نہ کوئی قتل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مظلومیت کی حالت میں آج ضرور قتل ہوں گا. احساس ہونے لگا نیک بندے تھے اللہ کے، مگر مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ میرا اثاثہ میرے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی بھی ہوگا یا نہیں، یعنی جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے میرا قرض پورا ہوگا کہ نہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ایسا کرنا کہ میرا مال و متاع فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دینا. پھر آپ نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی، کیونکہ 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں، اور اس تہائی مال میں سے تہائی مال اپنے پوتوں یعنی عبداللہ کے بیٹوں کو دینے کے لیے کہا، بشرطے کہ قرض ادا کرنے کے بعد میرے مال میں سے کچھ بچ رہے، پھر وصیت پوری کرنا، جیسے کہ وصیت کا طریقہ ہوتا ہے. ہشام کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بعض بیٹے اس وقت جناب زبیر کے لڑکوں خبیب اور عباد کے ہمراہ تھے، اور اس وقت جناب زبیر کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والد بار بار اپنے قرض کے بارے میں تاکیداً کہتے رہے، پھر کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر تم اس قرض کی ادائیگی سے قاصر رہو اور ادا نہ کر سکو تو پھر میرے آقا سے مدد طلب کر لینا. یہاں عربی کے الفاظ ہیں فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ. مولا عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی شخص غلام ہو یا آزاد کردہ غلام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ والد کا آقا کون ہے جس سے مدد لینے کے متعلق کہہ رہے ہیں. بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ بابا آپ کے آقا کون ہیں؟ کہنے لگے اللہ. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے قرض کی ادائیگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے زبیر کے آقا ان کے قرض کی ادائیگی کرا دیجئے، اور انتظام ہو جاتا تھا. اسی میں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ ایسا بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر ڈالتا ہے. غرض جناب زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. نقد مال میں نہ انہوں نے دینار چھوڑے نہ درہم. البتہ 2 طرح کی زمینیں ترکے میں چھوڑی. جنگل کی زمین مضافات زمین میں مدینہ میں تھی یعنی باہر تھی، اور مکانات 11 مکان مدینہ منورہ میں، 2 بصرہ میں، 1 کوفہ میں اور 1 مصر میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا تقوی دل میں موجود ہو تو دنیا کی کثرت انسان کو نقصان نہیں دیتی، اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کو اگر خدا دیتا ہے اور وہ انسان ناشکری کرے اور کہے کہ میں اسے نہیں لیتا کیونکہ زیادہ مال ہونا تقوی کے خلاف ہے. نہیں،
کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اسلام کی جو صورت پیش کی جاتی ہے وہ صرف مکہ کے ابتدائی دور کی، کہ جب مسلمان بڑی مشکلات کا شکار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرتے تھے، بڑے اچھے حال میں تھے، آپ کی بیوی تجارت پیشہ تھی، بہت مالدار تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف یعنی نبوت کا آپ کو جب وہ ملا ذمہ داری اور سارا وقت آپ کا ادھر گزرنے لگا تو معیشت کے لیے کچھ وقت نہ بچتا تھا، تو واقعی حالات کافی ناساز ہو گئے. اور اس وقت عام مسلمانوں کا بھی حال یہی ہو گیا کہ سب کچھ اسلام کی راہ میں چلا گیا. 3 سال تو وہ شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، تو کام کاروبار کہاں ہوتے. تو اس صورت کو ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کے مال یا دنیا کی کوئی گنجائش نہیں. حالانکہ اگر انسان اللہ کا اور بندوں کا حق دیتا ہے تو اس مال کی کتنی بھی کثرت ہو وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں. پھر یہ کہ آپ مقروض کیوں تھے؟ اتنا جو مال تھا تو اتنی زمینیں تھی، اتنے مکان تھے، قرضہ کیوں تھا اتنا؟ اصل میں باب امانت میں یہ حدیث آئی ہے، آپ ذرا وجہ دیکھیں. ان کے مقروض ہونے کی صورت یہ تھی کہ کوئی اپنا مال بطور امانت رکھنے کے لیے لاتا تو اسے کہتے میاں میں امانت نہیں رکھتا، بطور قرض لے لیتا ہوں، جب لینا ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گا قرضہ وہ واپس. کیونکہ امانت کی صورت میں مال تلف ہونے کا مجھے کبھی اندیشہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کی حفاظت نہ کر سکوں اور وہ ضائع ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو. قرضے کی شکل میں تو یہ ہے کہ مجھے دینا پڑے گا، اس میں تو ایک طرح سے اپنا ہی نقصان کرتے تھے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امانت کا پاس کتنا تھا، احساس کتنا تھا. جناب زبیر رضی اللہ عنہ نہ کہیں کے حاکم رہے، نہ کوئی عہدہ دار، خراج کی وصولی کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی. وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غزوات اور جہاد میں شریک رہے، اور جو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا اس کے یہ مکان وغیرہ تھے. جب میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو 22 لاکھ مالیت کا نکلا. ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر سے ملے، یعنی زبیر جن کے اوپر قرض تھا ان کے بیٹے سے، تو پوچھا میرے بھائی کے بیٹے میرا بھائی کتنا قرض چھوڑ گیا؟ میں نے اصل مقدار پوشیدہ رکھتے ہوئے یوں ہی کہہ دیا کہ 1 لاکھ. وہ کہنے لگے واللہ مجھے تو تمہارے اموال میں اتنی گنجائش نظر نہیں آتی کہ تم 1 لاکھ قرض ادا کرو گے، کہ اس سے اتنا قرض ادا کر سکو. میں نے کہا کہ اگر 22 لاکھ ہو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے پھر تو میرا خیال ہے کہ تم اس کو ادا کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ساری پراپرٹی اتنے پیسوں کی نہیں تھی. پھر کہا اگر تمہیں کوئی دشواری یا مشکل پیش آ جائے تم بلا تکلف مجھ سے تعاون طلب کر لینا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غابہ کی زمین والا نے 1,70,000 میں خریدی تھی، جسے انہوں نے 16 لاکھ میں فروخت کیا. پھر اعلان کرا دیا کہ جناب زبیر پر جس کا بھی قرض ہو وہ ہمارے مقام غابہ پر آ جائے اور اپنا قرض وصول کر لے. یعنی اب یہ حکیم بن حزام جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں بیچ میں. تب جناب عبداللہ بن جعفر آئے اور کہا ان کے ذمہ میرا 4 لاکھ ہے، ویسے تم چاہو تو میں اپنا یہ قرض معاف کر دیتا ہوں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کتنی محبت اور کتنا ایک دوسرے کا احساس تھا. عبداللہ کہنے لگے نہیں. جناب عبداللہ بن جعفر کہنے لگے مہلت لینا چاہو تو میں مہلت بھی دے دوں گا، مگر انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتا. تب عبداللہ بن جعفر بولے تو پھر زمین کا ایک حصہ میرے لیے الگ کر دو، ٹھیک ہے قرض کی بجائے مجھے زمین میں سے کچھ دے دو. ابن زبیر نے کہا یہاں سے فلاں جگہ تک آپ کا قطع زمین ہے. اس طرح عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ زمین بیچ بیچ کر لوگوں کا قرض ادا کیا. پھر بھی اس زمین کے 4.5 قطع بچ رہے. اسی دوران وہ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. وہاں ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا غابہ کی زمین کی تم نے کیا قیمت مقرر کی؟ انہوں نے بتایا فی قطع 1 لاکھ. اور کتنے قطعات باقی ہیں؟ بتایا 4.5 قطعات. تب منذر بولے ایک قطع 1 لاکھ میں نے لے لیا. منذر بولے دوسرا قطع میں نے بھی 1 لاکھ میں لے لیا. ابن زمعہ کہنے لگے ایک قطع 1 لاکھ میں میرا ہوا. امیر معاویہ بولے اب کیا بچا؟ یہ بولے 1.5 قطع. تو امیر معاویہ کہنے لگے کہ وہ قطع 1.5 لاکھ میں نے خرید لیا. یعنی فوراً وہ زمین بھی بک گئی. راوی کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن جعفر نے جو قطع 4 لاکھ میں خریدا تھا وہ امیر معاویہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں فروخت کر دیا. جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ادائیگی سے فارغ ہوئے تو اب جناب زبیر کے ورثاء نے کہا کہ اب ہم کو ہمارا حصہ تقسیم کر دیجئے جو بچ گیا ہے.
تو آپ نے کہا کہ تمہارے درمیان میراث اس وقت تک تقسیم نہ کروں گا جب تک 4 سال تک حج کے موقع پر یہ اعلان نہ کرا دوں کہ زبیر رضی اللہ عنہ پر جس شخص کا قرض بھی ہو وہ ہمارے پاس آئے، وہ قرض ہم ادا کریں گے۔ جب متواتر اعلان کراتے ہوئے 4 سال پورے ہو گئے تب اولاد زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کا ترکہ تقسیم کر دیا گیا اور وصیت کا تہائی مال علیحدہ کر لیا۔ جناب زبیر کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کے حصے میں 12 لاکھ حصہ آیا، گویا آپ کی کل میراث 5 کروڑ 2 لاکھ تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اصل میں جو سبق سیکھنے کا اس حدیث سے وہ یہ کہ ایک تو جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ انسان جب اللہ کے کسی حکم کی اطاعت کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے آسان کر دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک اپنا امانت کے بارے میں جو انہوں نے حدیث سن رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں وہ اتنے کیئرفل تھے کہ وہ کسی طرح بھی کوئی خیانت کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی جان کے اوپر ایک بوجھ ڈالتے گئے اور قرض اٹھاتے گئے لوگوں کا۔ اب یہ تھا کہ انہیں تسلی اس بات کی تھی کہ زمین ہے تو چلیں اس سے بک کے تو قرض اتر جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہی قرض اتارنے کی باری آتی ہے اور وہ وصیت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب کبھی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگ لینا، اور جب بھی اللہ سے مدد مانگی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ نہیں ہوا کہ سارا ہی مال ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد ورثاء کو بھی ملا، وصیت بھی پوری ہوئی۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں توکل کی۔ انسان جب توکل نہیں کرتا اور بے صبرا ہو جاتا اور فوری فائدہ چاہتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات خدا کو بھی ناراض کر لیتا ہے، اور دنیا بھی صرف اتنی ہی آتی ہے جتنی انسان کی قسمت میں لکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ لیسن ہمارا تھوڑا سا لمبا تھا آج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، اور آخری والی حدیث تو بہت ہی خوبصورت تھی، اتنے مزے سے ان کا سارے کا سارا مال بک گیا اور اتنی اچھی قیمت پر بک گیا۔ دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ آخر پہ کلاس کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 184 میں ہم نے پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ فلیغیر کا کیا مطلب ہے؟ جی عالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی بہت میں اوور ویلم فیل کر رہی تھی، خوبصورت آخر والی حدیث تھی، اتنی لمبی تھی لیکن بہت مزہ آیا سننے میں، سبحان اللہ، ایمان بڑھ گیا۔ اچھا، غیر کا مطلب ہے کہ برائی کو بدل کے اس کی جگہ پہ اچھائی کو لے کر آنا، صرف بدلنا ہی نہیں بلکہ اس کو ریپلیس کر کے اچھا اس کی جگہ پہ اچھائی کو لے کر آنا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس سے پہلے تک ہم اس کا مطلب یہی سمجھتے تھے کہ اس کو روک دینا، برائی کو روک دینا، لیکن آج ہمیں پڑھ کے پتہ چلا کہ اس کا مطلب جی جی، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم لاسٹ میں ڈسکس کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طریقے سے ہم کو اور اچھے طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں، جب تبلیغ کی بات ہو رہی تھی کہ جی بالکل صحیح۔ چلیں آنسر دیکھتے ہیں ہمیں کون۔ اوکے، اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، ایک بات بتاؤں، وعلیکم اسی السلام۔ وقت استاذہ نے بتایا تھا کہ جیسے کلمہ بھی آیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہلے نہ بتایا کہ مگر کرنا کیا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ ہاں، لا الہ سے نہ بتایا اور پھر اس کو الا اللہ سے بتا دیا کہ پھر کرنا کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ چلیے کوئی مثال بتانا چاہیں گے آپ لوگ؟ معاشرے میں پھیلی ہوئی اتنی ساری برائیوں کے بارے میں ہم ان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی جو فوزیہ استاذہ نے بتائی ہے، باری باری۔ ٹھیک فوزیہ، آئی تھنک آپ کا نیٹ کنیکشن
اوکے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے. اریبا آپ کوئی مثال دینا چاہ رہی ہیں؟ اوکے، رضیہ آپ بتانا چاہیں گی کچھ؟ جی اسی میں آئی ہے نا مشرا مثال جو حدیث نمبر 187 کی، کہ وہ جو کشتی کی جو بات ہوئی تھی کہ کشتی کے اوپر والے یا کشتی کے نیچے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تنگ آ کے اگر وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عام مثال بھی ہے نا کہ اگر وہ سوراخ کریں گے تو کیا ہوگا، پانی اوپر بھر جائے گا. تو جب پانی بھرے گا تو اوپر والے تو نہیں صرف ڈوبیں گے اکیلے، وہ بھی ڈوبیں گے جنہوں نے سوراخ کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں روکا وہ بھی ڈوبیں گے. اور یہ چیز ہم اس میں بھی سب کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو نقصان تو اگر ہر کوئی شخص جو ہے پھیلی ہوئی برائی کو نہیں روکے گا تو اس سے سب متاثر ہوں گے. مین چیز اس میں یہی بتائی گئی ہے. اچھا، میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ جی آج جو معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بدلیں گے؟ اس کی مثال میں مانگ رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہی بتا رہی ہوں نا کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں برا جانے، مطلب ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھے. اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ آپ وہاں اس کو روک سکتے ہیں تو آپ جائیں وہاں، لیکن اگر نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانے مطلب یہ کہ آپ اس جگہ جائیں ہی نہیں جہاں ایسی برائیاں ہو رہی ہیں. اور روکنے کے لیے یہی ہے کہ بجائے شور و غل کرنے کے یا اس طرح سمجھانے کے، اللہ کی قرآنی آیات سے اور حدیث سے سمجھایا جائے کہ اس کا کیا نقصان ہے برائی کا. میں بھی آپ بتانا چاہیں گی کوئی مثال؟ جی مجھے نا اس میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل جیسے یونیورسٹیز میں یا اسکول میں اتنے کوشچن کرتے ہیں اور اتنی برائیاں پھیلی ہیں. اب جیسے موبائل فون ہی لے لیں، دے ہیو موبائل فون، اور تو آپ نے اگر ان کے ہاتھ سے ایک برائی لینی ہے، موبائل فون لینا ہے یا ٹی وی کا ٹائم ویسٹ دکھانا ہے، تو وی ہیو ٹو پلان حکمت کے ساتھ ان کو اچھی چیز ساتھ دیں. جیسے مجھے وہ لاسٹ ٹائم جیسے استاذہ نے بتایا تھا ہشام کی والی بات کہ وہ ہشام کے ساتھ بیٹھ گئی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس میں بیٹھ کے وہ ٹائم اسپینڈ کیا اور ان کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈسکس کی اور ان کو بتایا کہ برائیاں جو ہے وہ زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، تو وائی ناٹ ڈو لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس. اسپینڈنگ ٹائم ود کڈس، کوالٹی ٹائم، یہ ہے کہ آپ اس کو تبدیل کریں. مطلب اسی ٹائم کو جو بچے ویسٹ کریں، جیسے ہم بور ہو رہے ہیں، ہم جی کیا کریں، ہم بور ہو رہے ہیں، تو اس میں ٹائم اسپینڈ کرنا، کوالٹی ٹائم. گیمس کھیلیں، ایسی گیمز جس میں ڈفرینٹ کسوٹی ٹائپ ہوتے ہیں نا، کہ فائنڈنگ دا رائٹ آنسر یا اس طرح کے، جس سے علم میں اضافہ ہو، نالج. ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کے ہی کوشچنس کریں، ایون آسکنگ دا جنرل نالج اباؤٹ دا ورلڈ، ایکسپوجر کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، سائنس کیا کرے. یہ چیزیں ہیں کہ آپ ان کو اچھائیوں کی طرف لگائیں. ایک جیسے اگر چھری ہاتھ سے لینی ہے تو اچھا ٹوائے دینا بھی ہے، کوئی اچھی چیز دینی بھی ہے، خالی ایمٹی نہیں رکھنا اس جگہ کو. ایمٹی رکھیں گے تو پھر برائی سے ہی بھر جائے گی جگہ. مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حمیرہ ظفر آپ مثال بتانا چاہیں گی کوئی؟ بچے ایسے ہیں نا، جس طرح اب ہماری سوسائٹی میں بدعات بہت زیادہ عام ہوئی ہیں، تو اگر ہم ان کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی برا ہے، تو ہماری بات کی اتنی ویلیو نہیں رہتی. اس کے مقابلے میں ہم کوشش کریں کہ ایسی سنتیں جو بھی زندہ نہیں رہی ہیں، اور ویسے بھی زیادہ سے زیادہ ہم سنتوں کو عام کریں. تو جب سنتیں زیادہ ہو جائیں گی، لوگوں کا فوکس ان چیزوں پہ ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بدعت ہے، وہ چیزیں ہٹ جائیں گی. تو اس ایک بدعت والی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بدلے میں اچھائی جو کرنی ہے وہ سنتوں کو عام کرنا ہے. بالکل، جیسے اگر ہمیں لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو شرک میں شامل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا، تو پھر ہمیں اس کی جگہ پر بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ شرک پہ شروع ہو جائیں، اس کی بجائے ہمیں توحید کی بات کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی. فاطمہ خرم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایکچولی یہ بہت ہی ایکسلنٹ چیز ہے، اور جس ہمیں پہلے سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب چینج ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ نے ترکی کا ڈرامہ دیکھا نا، ارطغرل، اس میں کیسے اسلامی جو رولز کو یا اس کے جتنا اسلام میں تھا ان کو کتنا نے کلیئر بتایا. اور آپ اکارڈنگ ٹو اگر ڈراماز یا کارٹونس کو دیکھ لیں، کارٹونس پہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں اور ان کو ایسا کارٹون دکھائیں جس میں سنتیں ہوں، جیسے اب کچھ ایسے چل رہا ہے کارٹون اس میں کھانا والے ہیں کچھ.
جی ایسے کارٹون اس وقت دستیاب ہیں جن میں میوزک نہیں ہاں جی، ہے؟ اب ہیں اب ہیں، لیکن یہ اپنے ہمارے ٹی وی کے جو اس میں نہیں دکھائے جاتے، وہ ہوں گے، آپ کو ملیں گے، نیٹ پہ ملیں گے. تو بیسیکلی ہر کوئی نیٹ تو نہیں دیکھ رہا، اسپیشلی جو غریب بندہ ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا. تو یہ بہت زیادہ، یہ بیسیکلی گورنمنٹ پہ جاتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ پھیلائے، کس طرح سے پھیلانا ہے. اور استاذہ نے یہ بھی اگزامپل دی تھی کہ ہم جو ہے وہ کام کو جیسے تبدیل کریں، ماحول کو تبدیل کریں، صحبت کو تبدیل کریں. یہ جو ہے وہ بیسک جو اس کے محرکات ہیں، وہ جو ریزن بن رہے ہیں، وہ چینج کر کے ان کو دوسری چیز پرووائڈ کریں اس سے بہتر، اور جس سے وہ ان کو ہیلپ ملے کہ وہ چینج کر سکیں. صحیح. جی مہوش. ایک مجھے بات اور جو میں نے بھی مطلب پہلے بھی لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ ہم ڈیتھ کے اوپر جاتے ہیں تو فل ہوتے ہیں، تو فل تو نہیں ہے اس طرح، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک جیسے ساتھی نے کہا کہ آپ ٹیسٹ دے دیں. مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ میرے ساتھ والے نیبرس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، مدر ان لا کی. تو میں ان کے گھر گئی، تو میں چائے، سردیوں کا موسم تھا، میں نمکین چائے بنا کے میں نے ان کی اتنا ہیلپ کر دی کہ بھی میں نے جب جانا ہی ہے تو سرو کر دیں، آپ ان کے ساتھ اس ٹائم کو اسپینڈ کر دیں. اینڈ شی واز سو لائف. اس وقت تو وہ لوگ غم میں تھے، بعد میں 2-3 دن بعد آ کے انہوں نے گھر میں مجھے اتنا پیار کیا. انہوں نے کہا میں نے آپ کی یہ چیز سیکھی کہ انجانے یا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کس طرح کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں گھر والے غمگین ہیں، مطلب ایک تبدیلی ہے نا، ایک چینج لے کر آنا ہے. We don't want to read Quran, we don't want to do all those things. کہ یہ ہمارے لیے بدعت ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم یہ رغبت دلا سکتے ہیں. You can help them by serving. کہ اگر کوئی آیا اس کو کچھ پوچھ لے، اس کو کچھ دے دیں، اچھا ان کی ہیلپ کر دیں. کسی نے واش روم جانا ہے، واش روم کا بتا دیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں جی اس کے چلے مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کر کے ہم وہ وقت گزار سکتے ہیں اچھے طریقے سے. صحیح. اسما آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی میم مجھے جیسے امانت میں خیانت کی بات، اور یعنی کہ پوری سوسائٹی میں اب تو یعنی ہر بات پہ یہ کہتا ہے کہ اتنے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی ایون جو لیسن اسٹوڈینٹس کو دیے جاتے ہیں، اور یعنی اس کو پراپر طریقے سے نہ پریپیئر کرنا یا نہ سننا یا نوٹس نہ بنانے، یہ ساری چیزیں امانت میں خیانت میں آتی ہیں. اور چھوٹے سے عمل کو کرنے میں بھی، مطلب جب انسان ایک سٹارٹ کر دیتا ہے نا اس پہ عمل کرنا، تو وہ بہت بڑی جس کو کہتے ہیں ایک بلڈنگ بن جاتی ہے. پھر اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ وہ یعنی کہ وہ خیانت کرے ہی کرے. اور پھر وہ کیا بزنس مین ہوں گے، اور کیا مطلب جو بھی رسپانسبلٹی ان کے سر پہ آئے گی، ان کو خیانت کرتے ہوئے کوئی نہیں امبیرسمنٹ ہوگی کسی بھی قسم کی. تو مجھے اس میں یہ چیز لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور یعنی سکھانی چاہیے، جو ان کو ہوم ورکس ملیں، ایون لائبریری بکس ملتی ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بک کی چوری تو چوری ہی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو بتائیں گے، تو وہ جو یعنی ایک بچے کے اندر جب یہ چیزیں انکلکیٹ ہو جائے گی، اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے گا. اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ خیانت کرتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں، تو جب آپ پہ ان کی کوئی امانت ہو تو ان کو اتنے اچھے طریقے سے مطلب ان کو لوٹائیں، اور ان کو اتنے یعنی ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح سے یعنی اس میں کوئی خیانت نہیں کی گئی، یا مطلب اس کو پورا کلیئر کریں. تو دیکھتے دیکھتے لوگ بھی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی ہے تو اس کو خراب نہیں کرنا، یا اس طرح سے نہیں یعنی بیڈلی اس کو یوز نہیں کرنا. تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور بچوں کو جیسے مطلب آنکھوں کی حفاظت اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے صرف وہی دیکھا جائے جس کا حکم ہے اور جو پسندیدہ ہے. یعنی ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا بتائیں. اور میں بالکل میری مطلب پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت چیزیں لرن کرتے ہیں جن کو بڑے بل کسی خاطر میں نہیں لے کے آتے. تو ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. میں بتاؤں اصل میں اس میں ایک چیز، جیسے آپ دیکھیں بینکنگ ہے آلٹرنیٹ، ایکچولی تو اس میں بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کو چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ منکر میں آ رہی ہے، یہ آپ کو کس طرح آلٹرنیٹ. اب بینکنگ ہے تو پہلے کنونشنل بینکنگ تھی، تو اب اس کی جگہ پہ اسلامک بینکنگ کا ایک آلٹرنیٹ ہے جو دستیاب کیا گیا ہے. فیلیر کیا ہے انہوں نے، اس میں they have tried a lot for it، اس کے لیے انہوں نے لمبی اسٹرگل کی ہے. اسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی، جیسے اب ایجوکیشن میں اگر بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت سارے ریلیجیس لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجتے کہ
like they feel like کہ کو ایجوکیشن ہے تو شاید سسٹم بہت زیادہ خراب ہے. بٹ پھر یہ بات ہے کہ پھر ان لوگوں پہ یہ ڈیوٹی بھی عائد ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ پیش کریں, کیونکہ یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دلوائیں. تو بیسیکلی یہ جو برائی کو دیکھ کے اس کو فلیغیر ہے نا, اس کا مطلب اسے روکنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برنگ سم آلٹرنیٹ, اس کی جگہ پہ کچھ اور لے کے آئیں. آریہ آپ پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ استاذہ نے شاید شیئر کیا تھا, یہ کسی اور اسکالر کا میں غالباً سن رہی تھی, کہ جو نان اسلامک ایونٹس ہیں, اب جب ہمارے بچے اسکولس میں جاتے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہی نہیں, بہت سے لوگ تو ان کو اندازہ نہیں, برتھ ڈیز کا بھی بہت کامن ہے. اب بچوں کو جب ہم انسٹنٹینیسلی بچپن میں کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ اسلامک نہیں ہے, اچھا اسلامک نہیں ہے تو نان اسلامک ہے, اب اتنی لمبی بحث ہوتی ہے بچے کو, جب گریجولی بچہ تھوڑا سمجھتا ہے اور آپ اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ اس کا اوریجن برتھ ڈیز کا تو شرک سے تھا, تو بچے کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ساری کلاس تو کر رہی ہے اور پھر وہاں پہ مسلمان بچے بھی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر رہا. تو اس میں انہوں نے آئی گیس کہ کسی عربک اسکالر کا ہی بیان تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریپلیس نہیں نہ کرتے, آپ اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کریں. جیسے ماشاء اللہ تبارک اللہ کے بچہ سورت کوئی پڑھتا ہے, اس کی حفظ ہوتی ہے, اس کا ناظرے کا کوئی چیز ختم ہوتی ہے, آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, آپ اس پہ اس کو ریوارڈ دیں. تو وہ آپ ریپلیس جب کریں گے نا تو بچہ خود ان چیزوں کو, اپنی اسلامک شعار کی چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے گا, اور پھر اسے ایک وہ فیلنگ آف لیفٹ اوور نہیں لگتا. ہم ریپلیس کرتے ہیں اپنی اس کے زیادہ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ. ایسا ہی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہود جو تھے وہ دو کوئی ایونٹس سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں, اور پھر ہمیں یہ جو دو عید کے تہوار ملے سیلیبریٹ کرنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آلٹرنیٹ میں کوئی چیز آفر کریں. اس میں جو بیسک بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے بھی آپ نے جو بچوں کی بات کہی, اس میں بھی دیکھیں نا, اگر آپ بچوں کو ہر چیز سے منع کرتے رہیں گے then bring some alternate کچھ اور. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اقوال پتہ چلتا ہے جس میں کہتے ہیں کیا میں تمہیں اس سے افضل بات نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں اس سے افضل بات نہ بتاؤں. دس از واٹ, وہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ بتا رہے ہیں, اس سے بہتر کی طرف جاؤ. اگر ہم بہتر کو نہیں آفر کرتے تو جو کر رہے ہیں لوگ پھر وہی کرتے رہیں گے. رباب. جی باجی, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کا اتنا فتنوں کا دور ہے کہ اتنی برائیاں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو, لیکن ہم اکثر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کر ہی نہیں سکتے. اس لیول پر وہ ہائی کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو روکیں. اس کے بعد نیکسٹ لیول پر ہے کہ ہم اس کو زبان سے روکیں. تو بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ روکے, لیکن پھر بھی وہ نہیں روکتے. اور آخری جو بچتا ہے کہ دل میں ہم اس کو برا سمجھے کہ بہت ہی کمزور ایمان کا درجہ ہے. تو جیسے آج کل ایک بہت بڑا فتنہ آیا ہوا ہے نا, یہ جو اسمبلی میں بلز بھی پاس ہوئے ہیں اس کے, تو اس پہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا آواز نہیں اٹھاتے, کہتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی بھی بات کی. تو مقصد یہ کہ اتنا بڑا فتنوں کا دور ہے, تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ ملے اسٹرینتھ کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو اس کو زبان سے یا قلم سے تو ضرور اس کو روکیں, اس برائی کو. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ کس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. حدیث نمبر 187 سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے. حدیث نمبر 187 نکالیں, دیکھیں اور بتائیں. فاطمہ جواب دینا چاہ رہی ہیں سوال کا؟ جی مطلب اگر کوئی برائی جو ہے پھیل رہی ہے معاشرے میں, تو اگر ہم نہ روکیں اس کو تو وہ تمام لوگوں کو جو ہے نا اس میں شامل کر لے گی. اس تمام لوگ جو نیک بھی ہوں گے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے, ایون کہ عذاب بھی انہی پر بھی آ جائے گا اگر ہم وہ ایک برائی کو نہ روکیں جو معاشرے میں ہو رہی ہے. ٹھیک.
حدیث نمبر 189 سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا عربوں کا فتنہ ان کے قریب آ گیا ہے، عربوں کی ہلاکت ان کے قریب آ گئی ہے. اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے اس حدیث میں؟ میمونہ. جی باجی، اس میں ہے کہ ہلاکت تب ہوگی جب برائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس میں شمار ہو جائیں گے، شمار اور نیک لوگ ہوں گے بھی وہ برائی کو روکیں گے نہیں. ہاں بالکل. جب عام ریشیو، آئی تھنک ریشیو برائی اور اچھائی کا جو ریشیو ہے وہ برائی کا ریشیو بڑھ جائے گا اور اچھائی کم ہو جائے گی، اس لیے نیک لوگ کم ہو جائیں گے. میں بتاؤں، آپ وہ اگلے خود بھی سوال برائی کا. جی اگلے عائشہ سوال نہیں. کا جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے. راستے کے حقوق بتائیں. آپ بتائیں گے عائشہ انیس؟ ہم نے جی پڑھا میم، نا. جی بتائیے. جی راستے کا حکم یہ ہے کہ اگر اول تو راستے میں بیٹھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ راستے میں، لیکن اگر تم نے بیٹھنا تو حق سے ادا کرو. کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اسے سر سے پاؤں تک گھوریں، اسے دیکھنے کی اپنی نظر جو ہے وہ نیچی رکھیں. اور راستے میں کوئی تکلیف دہ شے پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دے. جی اور بھی ہے نا؟ جی ایک اور بھی ہے. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور آنسر. جی سلام جی کا جی جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، جی برائی سلام سے روکنا. ٹھیک ہے. اب مائک آف کر دیجیے پلیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدترین حکمران کون سے ہیں؟ یہ ہم نے حدیث نمبر 192 میں پڑھا. شائستہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بدترین حکمران وہ ہے جو ظالم ہے، کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے مگر وہ آگے اس کو بتاتا نہیں کہ برائی کو کیسے روکا جائے گا. نہیں، اس میں صرف یہ آتا ہے کہ بلا شبہ وہ حکمران بدترین ہیں جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، اور ان ادر ورڈز کے ظلم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 193 سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے کا کیا انجام پتہ چلتا ہے؟ اوکے. اریبہ. جی میں بتاؤں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے یا پھر دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس سے یہی دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ہمیں. سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ فوزیہ سعید. باجی سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب سے افضل ہے؟ جی باجی. جی باجی بہت مشکل ہے سب کسی سے مشکل ہے، سب سے مشکل ہے. ہاں پاور میں ہوتا ہے انسان، اس کے سامنے جو بات کہنی ہوتی ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے جو اتھارٹی پہ ہے. ہاں، یہاں پہ اصل میں مراد صرف حکمران نہیں ہوگا بلکہ ایوری ون جو اتھارٹی پہ بیٹھا ہے اس کو یہ بات بتانا کہ دس از رانگ. یہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے، بیکاز ہم اپنے جونیئرس کو بتا سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بہت آرام سے بتا سکتے ہیں جو سم وے ہم سے انفیریئر ہیں مال کے حساب سے یا عمر کے حساب سے، لیکن جب بات آتی ہے اتھارٹی کی یا آپ سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو بتانے کی، تو وہ جتنا اوپر کا ہے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. علی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ جی ایکچولی یہی کہ اس میں بھی حکمت چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پلیس کیا ہے، کیا ہم نے اپنی ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ وہ ہماری بات سن سکیں، اور دوسری یہ کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے جو بھی ہیڈ ہے ہماری کمپنی کا، جو بھی ہمارے اوپر جس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہوں اور ہماری سچائی پہ اور دین پہ ان کو یقین ہو. تو پھر ہم ان کو خوبصورتی سے یہ بتا سکتے، ناٹ ڈائریکٹلی کہ یہ غلط ہے یا آپ یہ صحیح ہے اچھا نہیں ہے، بلکہ دوسرے طریقے سے اس کو لپیٹ کے یا یہ کہ اچھائی کے ساتھ ان کو ریپلیس کر بتا سکتے ہیں. وائی ناٹ ٹو ڈو دس اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر پھر وہ مراد وہی والا ہے کہ جہاں پہ آپ کو واقعی میں بہت مشکل ہے. حکمت جہاں پہ شاید
کوئی بھی حکمت کام نہیں کرے. اس پہ تو پھر سب مل کر ہی جیسے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں آج کل تو یہی سب سے زیادہ ہے کہ سب مل کر ہی پروٹیسٹ کرو تو وہ سنے گا ورنہ نہیں سنتا. صحیح. حدیث نمبر 196 میں ہم نے بنی اسرائیل کی بات پڑھی کہ نیکوکار اور گناہگار لوگوں کے دل ایک جیسے کب ہو جاتے ہیں. خوشبو. جی میں بتاؤں. اس میں یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل جب اپنے مطلب قوم سے ملتے وہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہوتے تو وہ اسے روکتے تھے کہ کہتے کہ اس کام کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، یہ کام حلال نہیں ہے. لیکن جب دوسرے دن ملتے تو انہیں اس برائی سے نہیں روکتے تھے، اور جب تیسرے دن اور اس کے ساتھ خود بھی مطلب اس گناہ میں شامل ہو جاتے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے، بالکل ہی اسے نہیں روکتے تھے. تب جو ہے پھر انسان کے دل آلود ہو جاتے. پھر ہم نے حدیث نمبر 198 میں اس شخص کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو دوسروں کو تو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے مگر خود نہیں کرتا، تو اس کی سزا ہمیں پڑی. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اگلا باب جو تھا ہمارا وہ تھا امانت. امانت کس سے کہتے ہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ٹائپ بھی کر کے بتا سکتے ہیں اپنے ورڈز میں. آپ کے نزدیک امانت کیا ہے؟ بشرا میں بتاؤں، استاذہ نے بتایا. استاذہ نے کہا نا کہ امانت امن سے نکلا ہے، یعنی حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرنا، پورا دینا، تو یہ امانت داری کہلائے گا. ٹھیک ہے. فاطمہ خرم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ میں بتاؤں. فاطمہ جی یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق پورا دینا، اور جس طرح یہ اس آیت میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اللہ کی کتاب ہے اور ہم دیکھ لیتے ایک بار. Shall I add? ہاں شور. جی اس میں یہی ہے کہ ایک تو حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرنا، اپنے مال سے ایسے شخص کے پاس رکھے کہ جس کو یقین ہو کہ وہ اس کا مال لوٹا دے گا. بالکل صحیح ہے. اور پھر اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ہم نے آیت پڑھی تھی ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اس آیت میں خاص طور پر امانت سے کوئی مراد لی گئی تھی. وہ بہت امپورٹنٹ امانت ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ بالکل خیال نہیں کرتے. میں بولوں؟ جی بتائیے. مشورہ، کسی کو اچھا مشورہ دینا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہوگی، اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی لیک آؤٹ. اچھا آپ اس آیت کے حوالے سے بتائیے. فوزیہ یہ بتائیے. جی بچی اس میں یہ تھا کہ جو حقوق ہے نا، جس کی جو اتھارٹی ہے، جس کی جو جگہ ہے، اس کی جگہ پہ قبضہ مت کیا جائے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتھارٹی دے دی ہے، اس کا ایک جو مقام ہے، آپ اس کا حق جو ہے وہ مت چھینیں اس سے. نہیں میں بتاؤں. جی جی سوری میرے نا کمپیوٹر میں مجھے ہینڈ ریز کرنے والی کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اپنا ہینڈ نہیں ریز کر پا رہی. نو پرابلم، آپ آنسر بتا دیں. اس میں یہی ہے کہ جو جس کام کا اہل ہے نا اس کو وہ ذمہ داری دی جائے. یس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جائے. ہمارے ملک میں یا اوور آل کرپشن کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جو امانات ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کو نہیں دی جاتی. ادارے بھی تبھی ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں جب ان کے اندر پوزیشنز جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ڈسٹریبیوٹ. جی میرٹ کی بات ہے نا کہ عہدہ بھی ایسے لوگوں کو دیا جائے یا میرٹ پر اس کی سلیکشن ہونی چاہیے. بالکل میرٹ پہ سلیکشن ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کے ادارے کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ جب ایوری ٹائم جس میں میرٹ کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے تو اس میں وہ ادارہ آرگنائزیشن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. آپ یہ دیکھیں ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں، مجھے اس بات کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھے یوسف کے دور کے، عزیز کہلاتے تھے ان کے بادشاہ، تو وہ کتنا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. میں کئی بار یہ سوچتی ہوں کہ ایک ان نون پرسن کو یا ایک ایسے پرسن کو جو کہ دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتا تھا اور اس علاقے میں غلام ہو کے آیا اور پھر وہ جیل میں چلا گیا
لیکن اس کے باوجود اس کو سب سے جو ہائیسٹ پوسٹ آج کے دور میں آپ کہہ لیں وزیر خزانہ کی پوسٹ جو ہے انہوں نے ان کو آفر کر دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے بھی خود بتا دیا کہ دس از مائی اسکل. شیریں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے نہیں میں کچھ نہیں کہنا. اوکے، آپ کا ہینڈ ریز ہے، پھر ڈاؤن کر لیجیے، آگے چلیں. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا اس حدیث میں، ان الامانت نزلت فی جذب قلوب الرجال. اس آیت میں امانت سے، اس حدیث میں امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر بتائیے گا. ہولڈ آن، ایکچولی یہ اس کے اندر حذیفہ بن یمان سے حدیث تھی. حدیث نمبر آپ کو دیکھ کے بتا دیتی ہوں، اگر کسی کو آنسر یاد ہے تو پلیز وہ بتا سکتے ہیں. جی باجی یہ حدیث نمبر جو ہے نا 200 ہے، اور 200 آنسر ہے امانت سے مراد یہاں پر ایمان ہے، بالکل کلمہ صحیح، توحید. بالکل ایسا صحیح آپ کو شعور بتایا تھا، ایمان. جی، ایمان. اوکے، ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں، آج کے سبق میں موجودہ حدیث کو عربی میں پڑھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور برائی چھوڑنے کے متبادل آپشن بھی بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی کچھ علامات بتائی ہیں، آج کے لیسن میں پڑھی ہیں. کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں کیا امانت کا حق ادا کر رہے ہیں. زیادہ تر جائزے کے سوالات ہیں. اب ہم اپنی دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. آج ام سلافہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو صالحہ لیں گی ہماری کلاس. ایک کوشچن میں پوچھ سکتی ہوں؟ ضرور پوچھیں. ایک بہت بڑی جس میں ایک حدیث تھی آج کے لیسن میں، جس میں ڈفرینٹ درجات لکھے تھے، صراط مستقیم اور جہاں سے وہ پار گزریں گے، وہ اس امانت کی اس میں تھا. تو مجھے لنک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ کیوں بیان کی گئی ہے. مجھے کیا حدیث نمبر بتائیں گے؟ حدیث بہت لمبی حدیث تھی جس میں تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے پاس صرف لکھا ایک سیکنڈ، جس میں تھا پل صراط سے گزریں گے کچھ لوگ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پہلے جائیں یہ گے پروفٹ موسیٰ 201 تھی. کے. جی جی 201. اس میں جو امانت کی بات ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ پل صراط کے دونوں طرف جو آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے یا بکس کی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ایک اور حدیث میں آ رہا ہے، شاید یہاں پہ بھی استاذہ نے وضاحت میں بتایا ہو، کہ وہ ایک طرف امانت ہوگی اور ایک طرف صلہ رحمی ہوگی. او اچھا اچھا اچھا. اس ریفرنس میں بتایا گیا. روبینہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا آپ آنسر کرنا چاہ رہی ہیں روبینہ؟ جی میں آنسر کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پولیس صراط پہ کھڑی بھی ہوگی، اور وہاں پہ جیسے حساب جو ہو رہا ہوگا، جو لوگ گھسریں گے تو اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، امپورٹنس پتہ چلتی ہے نا امانت کی. جی جی بالکل، کہ وہاں پہ کھڑی بھی ہوگی. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نا، ہم اتنی اہم ہے. عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں بس مجھے اب یہ آپ بتایا تو مجھے یاد آیا، سسٹر بھی بتا رہی ہوں صحیح ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے ڈھال بن جائے گی اگر ہم اس کو صحیح حق یہاں پہ ادا کریں گے اور صحیح امانت پہنچائیں گے ڈفرینٹ شکلوں میں. جزاک اللہ خیر. مہوش آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بسرا جی، میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ حدیث نمبر جو بتا رہی ہیں وہ میرے بک میں حدیث نمبر آگے جا رہے ہیں آپ کے، میں پھر وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں جب آپ حدیث نمبر بتاتی ہیں. تو از اٹ جسٹ کہ میرا ہی ایسا ہے؟ کیونکہ میں وہ آپ نے جو بک کھولی ہوئی ہے جس میں سے ڈاکٹر فیروز پڑھا رہی ہوتی ہے اس میں بھی حدیث نمبر میرا اور ان کا ٹیلی کر رہا ہے، لیکن آپ کا ٹیلی نہیں کر رہا ہوتا. اصل میں جی ایک ہاں صحیح کہہ رہی ہے، وہ ایک حدیث کا فرق بیچ میں آ رہا تھا، آج آ رہا تھا. اب 2 کا آ رہا ہے، آج 2 کا ہو گیا. مطلب اب جو ہے نا پہلے 1 کا تھا، مطلب 184 جو ہے وہ میری 185 بیچ میں پھر ایسے ہوا کہ وہ اب 2 کا فرق ہو گیا. مطلب ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، 2 کا فرق ہے. جی 2 کا فرق آ گیا تو میں بالکل کنفیوز ہو جاتی ہوں جب آپ کوشچن کرتے ہیں. either you have to check. جی آپ نا مجھے اپنی بک کے پیجز کی پکچر بھیجیے گا، لاسٹ والی احادیث کی نا، امانت والے باب کی، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے جی. ٹھیک اوکے اوکے دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں ہم. سالیہ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. جی ہم نے پچھلی کلاس میں جو دعا پڑھی تھی دعا نمبر 9 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ سب کو یاد ہے؟ جی 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 ہینڈ ریس کیجیے جس کو یاد ہے. مجھے بھی جی یاد ہے شیئر نہیں ہو رہا سے. اس دعا کی فضیلت بتائیے منیرہ. میں بتاؤں آپا اس کی فضیلت ہے کہ حدیث کے مطابق جس نے اس کو شام میں پڑھا اس کو صبح تک یعنی کوئی آفت نہیں اس کو چھوئے گی. اور جس میں نے بتاؤں جی جی بتائیے. جی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا بتایا کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کو یہ دعا پڑھ لیتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تو مجھے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا. ہاں جی آپا ایک اور نہیں صحابی کا ہے وہ کہ دوسری والی. ہاں وہ دوسری والی ہے جو دعا ہے اس آپا کے لیے. ایک صحابی کا ہے کہ ان کو نا جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس دعا کے بارے میں. ایک دفعہ ان کو بچھو نے کاٹ لیا تو لوگ ان کو نا ڈھونڈنے لگے نا تو کہتے مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو. میں غصے میں تھا اور میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا ورنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا وہ بھی نہیں سچ تھا آپ جو لوگ انہوں مکس کر رہے ہیں. آپ دونوں مکس ہو مکس گیا کر رہے ہیں. مکس ہو گیا. نہیں بچھو والی یہ نہیں ہے. بچھو نہیں ہے وہ فالج ہو گیا تھا. ہاں فالج ہو گیا تھا. جی جی فالج ہو گیا تھا. آپ نے جو ہے وہ دونوں دعاؤں کو مکس کر دیا ہے. دعاؤں کی فضیلت جی صحیح. جی وہ دوسری وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی اس کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ نہیں تھی. اس پہ تھی کہ جو شخص صبح میں 3 بار پڑھے اسے اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور اسی طرح شام میں جو پڑھ لے تو اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اور دوسرا اس میں بتایا گیا تھا کہ ابا بن عثمان کو جب فالج ہو گیا تھا تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ ان کو فالج کیوں ہوا. تو پھر انہوں نے کیا بتایا کہ اس دن وہ یہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے جی آگے ہم نیکسٹ دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا نمبر 10 ہے. آپ سب اپنے مائک میوٹ کیجیے گا اور اس دعا کو پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في
بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت جی اس دعا کی فضیلت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان میں آپ کو ہر صبح یہ دعا مانگتے سنتا ہوں آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ شام کو تو بولے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے بس میں نے سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے تو صحابہ بھی 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھا کرتے تھے جی شیریں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی نہیں سوری اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں جی اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دعا کلاس کا اختتام کرتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته